الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بے شک درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت ان پر ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابو الفضل کومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے پاس خراسان سے ایک شخص آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونق افروز ہیں۔ حضور مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ہمدان جاؤ تو فضل بن میرک کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضل بن میرک پر اتنی کرم نوازی کیوں؟ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ 100 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان نسل، غور کریں کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک بھی قبول فرماتے ہیں اور سلام سے نوازتے ہیں، تصور کریں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ان پر کتنی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اچھا، ایک سوال یہاں اکثر جو ہے وہ عاشقان رسول کرتے ہیں، بھئی ہم تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں تو زیارت ہی نصیب نہیں ہو رہی، ہماری تو حاجتیں ہی پوری نہیں ہو رہی، ہماری تو مشکلات ہی نہیں ٹل رہی، ہماری تو مرادیں ہی نہیں پوری ہو رہی۔ ایک عرصے سے ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے، ہماری یہ حسرت ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، حالانکہ ہم اتنا زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں، اصل جو چیز ہے نا وہ رجوع قلب ہے۔ جب بھی درود پاک پڑھیں نا، حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا کریں، کامل توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تصور رکھتے ہوئے درود پاک پڑھا کریں، اور ساتھ جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچیں، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، شریعت پر عمل کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، سنتوں سے محبت کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی خیر خواہی کریں، اور بالخصوص سادات کرام کی خدمت کریں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت پر بھی خوب دھیان دیں، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کامل دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، حضور کی محبت میں ڈوب کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھیں۔ پھر دیکھیں کرم کیسا ہوتا ہے، کتنا آپ نوازے جاتے ہیں، کتنا آپ نوازے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شخص مجھ پر 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا، میرے حضور کا ظاہر ہے کہ حکم تھا، میں نے حکم کی تعمیل کرنی تھی، تو میں ہمدان گیا اور وہاں اس شخص کو ملا جس کا نام فضل بن میرک تھا، حالانکہ اس سے قبل میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا، نہ میری کوئی جان پہچان تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔ میں اس شخص کے پاس گیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ، اتنی کرم نوازی، اتنا بڑا احسان حضور کا، اتنی حضور نے تم پر شفقت فرمائی کہ تمہیں سلام سے نوازا، یہ بتاؤ درود پاک کون سا پڑھتے ہو، درود پاک کون سا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد
النبي الأمي وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، ان سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں۔ میرے حضور نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ اچھا عاشقان رسول، اس واقعے کو بیان کرنے کا، اس خواب کو، اس بہار کو بیان کرنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو درود پاک کا صیغہ ہے نا، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، یہ ایکچولی صیغہ ہے کہ جو ہمیں حدیث طیبہ میں ملتا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک صیغہ ہے۔ میرا ذہن یہ ہے کہ اس پر مکمل ایک بیان آپ جو ہے نا وہ ریکارڈ کراؤں، کیونکہ یہ وہ مبارک صیغہ ہے کہ اس کی کثرت کرنے والے مقام ولایت پر پہنچ گئے، مقام قطبیت پر فائز ہو گئے۔ اور یہ وہ مبارک صیغہ ہے کہ جو اس کے ساتھ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کشف عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ ہونا ہو پہلے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ہے نا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، تو یہ جو دعا ہے نا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود پاک ہے، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو، تو یہ تو دعا ہے۔ ہاں، اس کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھیں گے تو درود پاک ہے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں والی دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک جو خاص اس کو پڑھنے کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بھی اس کو پڑھے نا تو 70,000 فرشتے 1,000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہیں تو اس طرح درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی کریٹ ہو سکتی ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ اچھا، اس میں اگر درود پاک درمیان میں شامل کریں گے تو یوں پڑھیں گے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، اس طرح پڑھیں گے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح درود پاک پڑھا کریں، بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی بخت جاگیں اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ کریم آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔